أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. محترم حضرات سامعین کرام، بزرگان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھیں، میں نے آپ کے سامنے جن آیتوں کو پڑھا، جن آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کیا، یہ سورہ غاشیہ کی آیتیں ہیں. سورہ غاشیہ کی آیتیں ہیں. سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا. سورہ غاشیہ 88 نمبر کی صورت ہے. سورہ غاشیہ 88 نمبر کی صورت ہے. سورہ غاشیہ مکی صورت ہے اور اس سورہ غاشیہ میں 26 آیتیں ہیں، 26 آیتیں ہیں. سورہ غاشیہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ غاشیہ یعنی کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے. موطا امام مالک جلد نمبر 1 حدیث نمبر 117. اسی طرح سے سورہ اعلیٰ کی ترجمہ و تفسیر، سورہ اعلیٰ کی تفسیر و ترجمہ جو ہم نے پڑھا اور آپ کے سامنے جو بیان کیا، تو سورہ اعلیٰ کی تفسیر اور ترجمے میں، تفسیر میں جو ہے نا نبی اکرم مفسرین نے جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سورہ اعلیٰ کے تعلق سے ہے کہ سورہ اعلیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو دوستو، اسی طرح سے سورہ غاشیہ کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ غاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے. شروع کی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بیان کیا، گزشتہ تعلیمات میں آپ کے سامنے جو ہے نا پیش کیا. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا جن لوگوں کے چہرے ذلیل ہو جائیں گے اس قیامت کے دن، قیامت کے ہولناکی کے دن، قیامت کے دن، جزا و سزا کے دن میں جن کے چہرے ذلیل ہوں گے، جن کے چہرے ذلیل ہوں گے، ان کی صفات اور ان کو کن حالات سے قیامت کے دن دوچار ہونا پڑے گا، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ غاشیہ کے شروع کی آیتوں میں اللہ نے کیا ہے، اللہ نے بیان فرمایا ہے. آج ہم لوگ پڑھیں گے جیسے کہ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، کیا تجھے چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کیا تجھے چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. غاشیہ یہاں پہ جو حل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ مطلب چھپا لینے والی، ڈھانپ لینے والی، مطلب کیا ہے؟ قیامت. قیامت مراد ہے، یعنی الغاشیہ سے مراد قیامت ہے. اس لیے کیوں قیامت مراد ہے؟ قیامت مفہوم کیوں ہے؟ کیوں قیامت میننگ لیا؟ الغاشیہ ڈھانپنے سے، چھپا لینے سے مراد قیامت مراد کیوں لیا؟ کیونکہ اس کی ہولناکیاں اور خوفناک مناظر جو ہے نا تمام مخلوق کو ڈھانپ لیں گی. خوفناک مناظر اور قیامت کی ہولناکیاں تمام مخلوق کو چھپا لیں گی. اسی وجہ سے جو ہے نا الغاشیہ کا معنی چھپا لینے والی سے مراد قیامت لیا ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. کون سے چہرے ذلیل ہوں گے؟ کس کے چہرے ذلیل ہوں گے؟ بہت سے چہرے کون ہوں گے؟ یعنی کافروں کے چہرے. خاشعاتن کے معنی ہے تھکے ہوئے، پست اور ذلیل و رسوا. خاشعاتن کے معنی جھکے ہوئے، پست، ذلیل اور رسوا. عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھکے ہوئے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے لوگوں کے چہرے جو ہے نا اس دن، اس قیامت کے دن، اس غاشیہ والے دن، چھپا لینے والے دن جو ہے نا ذلیل ہوں گے. اللہ نے آگے فرمایا آیت نمبر 3 میں عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے. کیا معنی ہے؟ ناصبۃ کے معنی ہے تھک کر چور ہو جانے والے، تھک کر
چور ہو جانے والے، یعنی انہیں اتنا پرمشقت عذاب دیا جائے گا، ان کافروں کو، ان ذلیل اور رسوا لوگوں کو، ان جھکے ہوئے چہرے اور ذلیل چہرے والوں کو جو ہے نا اتنا پرمشقت، اتنا پھل عذاب دیا جائے گا، اتنا پرمشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا۔ ایک تو مطلب یہ ہو گئی۔ ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، دنیا میں وہ کافر، وہ جو ہے نا ذلیل چہرے والے لوگ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے، بہت ہی زیادہ عمل کرتے رہے ہوں گے، لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق یا بدعات پر مبنی ہوں گے۔ اسی لیے عبادات اور اعمال شاقہ کے باوجود، اس لیے اچھے کام اور جو بھی وہ باطل مذہب کے مطابق کام کیا کرتے تھے، عبادات اور اعمال شاقہ، بدبخت اور برا اعمال کے باوجود وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ اسی مفہوم کی روشنی سے، دوسرے مفہوم کی روشنی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عاملۃ الناصبۃ سے نصارہ مراد دیے ہیں۔ عاملۃ الناصبہ وہ مطلب محنت کرنے والے، تھکے ہوئے سے مراد نصارہ مراد لیے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ صحیح البخاری بعد حدیث 4941 تصلی نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ کون؟ وہ کافر، وہ جھکے ہوئے چہرے والے لوگ، وہ ذلیل اور رسوا لوگ، وہ ذلیل چہرے والے لوگ جو محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے باطل مذہب کے مطابق اور بدعات کے مطابق، وہ لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ دہکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، اس آگ کی حالات و کیفیت کیا ہے سنیے، اس آگ کا منظر کیا ہے وہ سنیے کہ تسقی من عین آنیہ، ان لوگوں کو نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جو چلے جائیں گے انہیں نہایت گرم پانی کا چشمہ پلایا جائے گا، یعنی کہ یہاں وہ سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی کی انتہا کو پہنچی ہو، جس کی گرمی بہت ہی زیادہ ہو، جس کی تپش بہت ہی زیادہ ہو، وہ سخت کھولتا ہوا پانی اس آیت سے مراد ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان لوگوں کو کیا دیا جائے گا؟ ان ذلیل اور خوار اور رسوا چہرے والے لوگ جو دہکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں گے، جو جہنمی ہوں گے، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کسی بھی طرح کا کچھ بھی کھانا نہ ہوگا۔ یا ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے پر، جس کے سوکھ جانے پر جانور بھی اس درخت کو کھانا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال یہ بھی زقوم کی طرح، زقوم ایک پیڑ کا نام ہے، درخت کا نام ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے، اور یہ بھی یہاں پہ جو آیت اللہ نے بیان فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ، بدمزہ اور ناپاک ترین کھانا ہوگا جو جزو بدن بنے گا، نہ اس سے بھوک ہی مٹے گی اور نہ ہی پیٹ ہی بھرے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھی جو ہے نا اعمال شاقہ، بدبخت اور اسی طرح سے باطل مذہب کے مطابق عمل کرنے والے لوگوں کی حالات و کیفیت کہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جائے گا اور کن کن چیزوں سے جو ہے نا بھوک لگنے پر، پیاس لگنے پر کیا چیز سے ان کو جو ہے نا نوازا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، وجوہ یومئذ ناعمہ، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک ہم نے پڑھا پست چہرے والے لوگوں کے بارے میں، جھکے ہوئے چہرے والے لوگوں کے بارے میں، اس دن جن کے چہرے ذلیل ہوں گے ان کے بارے میں۔ اب ہم پڑھیں گے جن کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، جن کے چہرے حشاش و بشاش ہوں گے، جن کے چہرے میں خوشی کی لہر دوڑے گی، ان کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن قیامت کے دن۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے چھپا لینے والے کی خبر پہنچی ہے؟ کیا تجھے قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، خوشی میں، ہاں خوشی و مسرت میں ہوں گے، حشاس و بشاس ہوں گے، بہت سے چہرے نعمتوں میں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے۔ مطلب جب ہمیں دنیا کے اندر اگر ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی آرام و سکون، اطمینان اور کوئی بھی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنی ہمارے چہرے میں تر و تازگی ہوتی ہے، کتنا آسودہ حال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا میں جو لوگ دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کے احکام و فرائض کے مطابق، بنا کسی جو ہے نا اپنا دماغ لگائے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے جس نے زندگی گزاری ہوگی، وجوہ یومئذ ناعمہ، ان لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور آسودہ حال
ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، اپنی محنت پر، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا کے اندر جو بھی وہ محنت کیا کرتے تھے، جو بھی عمل کیا کرتے تھے، جو بھی کام سر انجام دیا کرتے تھے، وہ اسلام کے مطابق کیا کرتے تھے. جو بھی کام کیا کرتے تھے، جو بھی اعمال کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے احکام و فرائض کے مطابق کیا کرتے تھے. جس بھی طریقے کا کام کیا کرتے تھے دنیا میں، وہ کیا کرتے تھے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا کرتے تھے. وہ کسی بھی طرح کا محنت کرتے تھے، کسی بھی طرح کی کوشش کرتے تھے. ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تھا، اللہ کا ڈر ہوتا تھا. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اپنی کوشش پر وہ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھنا، ٹھنڈا اور سرد دنوں میں اور گرمی کے دنوں میں، گرمی کی تپش میں جو ہے نا مسجدوں کے اندر جا کے یا کسی بھی جگہ میں جا کے گرم جگہ میں سجدے کرنا، ٹھنڈ اور سرد میں ایک دم سے کڑاکے کی ٹھنڈ میں اٹھ کے نمازیں پڑھنا، یہ ان کی کوششیں، یہ ان کی اپنی کوششوں پر وہ اس دن کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. کیا ہوں گے؟ وہ خوش ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر کیا ہوں گے؟ وہ خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. یعنی جس دن تر و تازہ، جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے میں جو لوگ آسودہ حال رہیں گے، جو لوگ آسودہ حال رہیں گے، جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جو خوشی و مسرت میں ہوں گے، حشاس و بشاس ہوں گے، ایک دم سے چست اور پھرتیلا رہیں گے. زندگی میں اس نے اپنی جو ہے نا ہر کوشش پہ خوش ہوں گے. زندگی کے، دنیاوی زندگی کے ہر کوشش پہ وہ اس دن خوش ہوں گے. اور اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، محترم پردنشین اسلامی بھائیوں اور محترم بزرگوں، دوستوں، پردنشین ماؤں بہنوں، اسی طرح سے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ بلند و بالا، عالی شان، اونچی. جس طرح سے آج دنیا میں اگر کسی کی عالی شان بلڈنگ ہے، اونچی عمارتیں اگر تعمیر کر رکھی ہیں، تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اور ایک دم سے اپنی عمارت کی، اپنی بلڈنگ کی جو ہے نا ایک دم سے اپنی بلڈنگ اور اپنی عمارت کی بہترین سے سجاوٹ، بہترین سے ڈیزائن کر رکھی ہے، تو وہ کتنا ہی خوشگوار اور خوشنما دکھتا ہے. اس بلڈنگ کے، اس عمارت کا منظر کتنا اچھا دکھتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور دوستوں، یہ تو دنیاوی کی بات ہوئی، یہ تو دنیا کی بات ہو گئی. لیکن فی جنت عالیہ، وہ عالی شان اور اونچے جنتوں میں ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس بلند و بالا جنت میں، اس عالی شان اور اونچی عمارت جنت کی بلڈنگوں میں، عالی شان جنت میں جو ہے نا لا تسمع فیہا، وہاں پہ کوئی بھی بیہودہ بات نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بیہودہ بات سنیں گے. کوئی کسی کو نہ لہو و لعب سے پکارے گا، نہ ہی کسی بھی طرح کی کوئی گندی باتیں ہوں گی، نہ ہی کسی بھی طرح کی کوئی بیہودہ باتیں ہوں گی، اور نہ ہی کوئی وہاں پہ اس عالی شان جنتوں میں، بلند و بالا جنتوں میں، نہ ہی کوئی بیہودہ بات کہے گا اور نہ ہی کوئی بیہودہ بات سنیں گے. لا تسمعوا، اس میں لاغیہ، اس میں کسی بھی طرح کی لاغیہ والی بات، کسی بھی طرح کی بیہودہ بات، گندی بات، کسی چھوٹی سے چھوٹی اور خراب سے خراب اور گھٹیا سے گھٹیا کسی بھی طرح کی جو ہے نا گندی بات نہیں ہوں گی اور نہ ہی کوئی سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس جنت کی خوبصورتی دیکھیے اللہ نے کیا بیان فرمایا. اس جنت میں بلند و بالا جنت کی خوبصورتی اور جنت کی صفات کی تذکرہ یہاں پہ اللہ نے بیان فرمایا کہ فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا. یعنی کہ جس طرح سے دنیا کے اندر ہم کہیں پہ جھرنا، چشمہ وغیرہ جو پہاڑ سے یا کہیں زمین سے جو ہے نا پھوٹ جاتا ہے، وہاں سے قدرتی پانی ہمیشہ کے لیے نکلتا رہتا ہے، کتنا اچھا دکھتا ہے اس کا منظر اور کتنا ہی خوبصورت دکھتا ہے. اس لہٰذا میرے اسلامی بھائیو، یہ تو دنیا کی بات ہو گئی، لیکن اس جنت میں بھی جو ہے نا بہتا ہوا چشمہ ہوگا، بہتا ہوا جھرنا ہوگا، جس سے پانی پی سکتے ہیں اور جس سے بہت ہی خوشگوار اور میٹھی پانی نکل سکتی ہے. لیکن اس کے برعکس جس طرح سے ہم نے پڑھا، جن کے چہرے ذلیل ہوں گے، جو ذلیل چہرے والے لوگ ہوں گے، انہیں جو ہے نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا. اسی طرح سے یہ تو جنت کی صفت ہے کہ فی عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، یعنی بہت ہی بہتر پانی اور بہت ہی میٹھی پانی ہوگی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور اس میں اونچے تخت ہوں گے. اس جنت میں اونچے تخت ہوں گے. اس جنت میں کیا ہوں گے؟ اونچے تخت ہوں گے.
فیہا سرر مرفوعہ، فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، یعنی اس جنت کی صفت کیا بیان فرمانے اللہ، اس جنت کے بارے میں بلند و بالا جنت میں جو ہوں گے، بلند و بالا جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ پیالہ، پینے کا پیالہ، کھانے کا پیالہ رکھے ہوئے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح سے آج کے ٹائم پہ ہو یا کسی بھی زمانے میں ہو، جس طرح سے کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے اس کی خاطر دوازوں کے لیے ہم کیا کرتے، بستروں سے لگا کے تکیہ کا ڈال کے رکھتے ایک دم لائن سے، قطار سے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت جو ہے نا، اس جنت کی صفت کیا ہے، اس جنت میں کیا ہوں گے کہ قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، قطار میں خود پہلے سے ہی لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں اچھے عمل کیے ہوں گے ان لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں، اور جنت کی یہاں پہ صفت، اور جنت کے اندر جو ہے نا، جنت بلند و بالا جنت میں کیا کیا ہوں گے، جس طرح سے آج کے ٹائم میں جو بڑی عالیشان بلڈنگیں و عمارتیں ہوتی ہیں اس کے اندر لوگ اپنی شوق سے کیا کیا نہیں رکھتے، اسی طرح سے جنت میں یہ تو بس ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ایک چھوٹی سی جھلک ہے، لیکن اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جنت میں اور کیا کیا ہوں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہم نے صرف ان آیتوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر اور ان آیتوں کو جان کر ہم سے تصور کر سکتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو سکتا ہے میرے اسلامی بھائیوں، اور ہمیں جو ہے نا کوششیں کرنی ہے، ہمیں محنت کرنی ہے دنیا کے اندر، اور جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں ہر ایک عمل کرنا ہے۔ جب ہم دنیا کے اندر صحیح مذہب، صحیح طریقے اور صحیح چیز کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس دن تر و تازہ لوگوں میں سے ہوں گے، اس دن ہمارا بھی چہرہ تر و تازہ ہوگا، اس دن ہم بھی آسودہ حال ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، یعنی نعمت والوں میں سے ہم بھی ہوں گے، نعمت والوں میں سے ہم بھی ہوں گے۔ کیا نعمت ہے؟ آگے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی، اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی جنت میں، یعنی مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی، اس مسند کے اوپر جو ہے نا قطار سے تکیے لگے ہوں گے، اور وہاں پہ آپ خورے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح سے جو ہے نا مہمان نوازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نیک بندوں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کے لیے، توحید کے اوپر چلنے والے لوگوں کے لیے، اور دنیا کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے مطابق گزارنے والے لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں اور یہ مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے، یا الہ العالمین تو ہمیں بھی ان نعمتوں سے یا اللہ سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین تو بھی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر محنتیں، کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین تمہاری پڑھنے کو قبول فرما۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ یہ اہل جنت کا تذکرہ ہے، یہ جنت والوں کا تذکرہ ہے، جو جنت میں چلے جائیں گے ان کا تذکرہ ہے، جو جہنمیوں کے برعکس، جو جہنمی کے برعکس ہے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، جنت میں، جنت تو دونوں اپوزٹ ہے، کیا ہے؟ اپوزٹ ہے، دونوں کو ایک دوسرے جو ہے الٹ ہے۔ جو یہ اہل جنت کا تذکرہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 میں، جو جہنمیوں کے برعکس نہایت آسودہ حال، نہایت سرسبز و شاداب، خوش و خرم، اور ہر قسم کی آسائشوں سے بہراور ہوں گے، اور ہر قسم کی، ہر طرح کی آرام و آسائشوں سے، راحت و اطمینان کی زندگی سے، ہر طرح کی نعمتوں سے وہ کیا ہوں گے؟ سرفراز ہوں گے، بہراور ہوں گے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں جو ہے نا دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ اہل جنت کو ہر طرح کی نعمتوں سے، ہر طرح کی مہمان نوازی کیا جائے گا، ہر طرح کی نعمتیں انہیں دیا جائے گا۔ عین بطور جنس ہے، عین کیا ہے؟ بطور جنس۔ فیہا عین ہے نا، فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، عین بطور جنس کے ہے، عین بطور جنس کے ہے، یعنی متعدد چشمے ہوں گے۔ ابھی ہم آپ کو بولے نہیں، انسان بولنے سے کیا ہوتا؟ کوئی بھی انسان معلوم ہو جاتا، انسان ایک جنس ہے، انسان بولنے سے چھوٹا بڑا، مرد عورت، لڑکا کوئی بھی۔ اسی طرح سے عین یہ ایک جنس ہے، چشمہ، اب اس میں چھوٹا بڑا، میٹھا، جو جس کی جیسے خواہش ہوگی، چشمے کے پانی، میٹھا پانی پینے کا، تھوڑا سا گرم پانی پینے کا،
تھوڑا سا کچھ اور طرح کے پینے کا، تو متعدد چشمے ہوں گے، تو فی عین جاریہ جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اور اپنی خواہش کے مطابق اس چشمے اپنی خواہش کے مطابق چشمہ ہوگا، اپنی خواہش کے مطابق جو ہے نا چشمے سے وہ کچھ بھی پی سکتا ہے، پانی میٹھا پانی پی سکتا ہے، ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے، تھوڑی گرم پانی پی سکتا ہے، زیادہ گرم پینا چاہے تو بھی پی سکتا ہے، اسی طرح سے اور ساری چیزیں۔ تو فی عین بطور جنس کے ہیں، یعنی متعدد چشمے ہوں گے، ایک چشمے نہیں ہوں گے، ڈھیر سارے چشمے ہوں گے، اللہ عالم کتنے چشمے ہوں گے۔ نمارق بمعنی وسائد و نمارق مصفوفہ، ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، تو نمارق و نمارق ہے نا، و نمارق کیا مطلب؟ بمعنی وسائد مطلب تکیے، نمارق کا معنی تکیے۔ زرابیو و زرابیو مبسوطہ، اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی، تو وہ زرابیو جو ورڈ ہے نا، یہ زرابیو کا معنی مسندیں، قالین اور گدے بستر۔ زرابیو میں جو بھی بچھانے کی چیز ہے، آرام کرنے کی چیز ہے، چاہے مسند ہو، یہ بھی کیا ہے، جس کو جیسا من چاہے گا مسند لگانے کا، مسند پہ آرام کرنے کا، قالین پہ آرام کرنے کا، گدے دار بستر پہ یا کسی بھی طرح کی کیٹیگری پہ جو ہے نا آرام کرنے کا دل کرے گا، وہ زرابیو وہ ان کے لیے پھیلی پڑی ہوں گی۔ وزرابیو مبسوسہ، اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ اور یہاں پہ جو زرابیو مبسوسہ، یہ زرابیو مانا مسند قالین گدے دار بستر ہو گیا، مبسوسہ مانا پھیلی ہوئی، مبسوسۃ پھیلی ہوئی، یعنی یہ مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوں گی۔ ایک تو پھیلی ہوئی کا مطلب ایک ہی جگہ میں بچھی ہوں گی دور تک، اور ایک مطلب جگہ جگہ پھیلی ہوں گی، جگہ جگہ بچھی ہوں گی، یہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ، جس طرح باغات باغیچے وغیرہ میں، پارک وغیرہ میں جو ہے نا، جو اچھا پارک ہوتا ہے، یا کہیں پہ جو ہے نا لوگ جس طرح سے پارک میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک کوئی یہاں پہ، کوئی وہاں پہ، کوئی وہاں پہ، کوئی وہاں پہ، اس طرح سے، تو وہاں پہ تو اپنے حساب سے لوگ اپنے حساب سے بچھاتا، گمچھا کوئی رومال کوئی کچھ بچھا لیتا۔ تو اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں جو ہے نا، قیامت کے دن اہل جنت کا جو تذکرہ یہاں پہ ہے، تو جنت بلند و بالا جنت میں کیا ہوں گے؟ مسندیں، مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ پھیلی پڑی ہوں گی کا مطلب یعنی مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی ہوں گی۔ اہل جنت جہاں آرام کرنا چاہیں گے کر سکیں گے، اہل جنت جہاں آرام کرنا چاہیں گے، یہاں پہ بچھا ہوا، ادھر بچھا ہوا، ادھر بچھا ہوا، ادھر بچھا ہوا، ادھر بچھی ہوئی ہے مسند، ادھر قالین ہے، ادھر گدے دار بستر ہے، جس کے اوپر چاہے اس کے اوپر آرام کرے، جہاں پہ چاہے وہاں پہ آرام کر، وہاں پہ آرام کرے، جہاں چاہے گا وہاں آرام کر سکیں گا جنت والے، اہل جنت۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھی جو ہے نا سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک کا ترجمہ و تفسیر، جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان آیتوں میں ہم نے پڑھا، ہم نے جانا کہ جو ہے جن کے چہرے اس دن، اس قیامت کے دن، اس چھپا لینے والی دن جو ہے نا، ڈھانپ لینے والی دن جو ہے تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے۔ وہ دنیا کے اندر جو ہے نا جو بہت ہی محنت کیے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین اسلام کے مطابق، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کر کے بہت ہی زیادہ کوشش کی ہوں گے، وہ اپنی کوشش پر اس دن خوش ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ان کو اپنی کوشش کا نتیجہ، اپنی کوشش کا رزلٹ، ان کو اپنا کوشش کا جزا، بدلہ اور صلہ جو ہے نا جنت کے روپ میں بلند و بالا جنت کے طور پر دے گا، عطا کرے گا۔ اور وہ جنت کی جو صفات ہے، جو خوبیاں ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے نا آگے کی آیتوں میں ایک ایک کر کے اللہ نے بیان فرمایا اور ہم نے پڑھا، ہم نے جانا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور دوستوں، بہنوں، بزرگوں، کہ اللہ رب العزت سے ہم سبھی لوگ دعا کریں، یا الہ العالمین تو ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا الہ العالمین تو ہم سبھی لوگوں کو، یا اللہ ان جیسی نعمتوں کو، اس طرح کی نعمت بلند و بالا جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں اور کوششیں زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر رہ کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہمیں تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے سے ہی مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک و بدعات سے کوسوں دور اور ایک دوسرے سے خود کو بچنے اور ایک دوسرے کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں تو ہر کام، ہر عمل، ہر چیز اللہ تو تیری ہی رضا کے لیے، یا اللہ تیری خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لفظ و خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں سے بے برکتی اور نحوست چیزوں کو باہر نکال پھینک دے۔ یا الہ العالمین، یا اللہ ہمارے کاروبار میں اے اللہ برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے رزق و روزی میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہم سب لوگوں کو یا اللہ اپنی زندگی میں بھی، دنیا و آخرت دونوں جہان میں اللہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں رہ کر یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔